بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اسلام آباد میں جسٹس ملک قیوم صاحب سے، جو کہ فارمر اٹارنی جنرل آف پاکستان رہ چکے ہیں. آپ لوگوں نے مجیب الرحمان شامی صاحب کے ویوز بھی سنے اور اکرم شیخ صاحب کی بات بھی سنی. اس وقت اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب فواد چودھری صاحب، جو کہ جنرل مشرف صاحب کے کاؤنسل ممبر ہیں. السلام علیکم فواد صاحب، ہاؤ آر یو جی؟ اچھا جی، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آج جنرل صاحب کی طرف سے ڈیفینس کاؤنسل جو تھی اس کا کوئی بندہ سپریم کورٹ میں نہیں گیا. واٹ از دا ریزن؟ دیکھیں، اس کے لیے ہوا یہ تھا کہ جو نوٹسز کی بات آئی تھی کہ سپریم کورٹ نے کوئی نوٹسز جاری کیے ہیں جنرل صاحب کو یا اٹرنی کے ذریعے پیش ہونے کے لیے یا خود پیش ہونے کے لیے، لیکن ہفتے تک تو پہلے تو سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہی سائن نہیں ہوا تھا، صرف میڈیا رپورٹس آ رہی تھیں. اور اس کے بعد اب تک ٹل ٹوڈے کوئی نوٹسز سرو نہیں ہوئے پریزیڈنٹ صاحب کو. لنڈن میں جہاں پر وہ موجود ہیں، آرڈر 5 ہے سی پی سی کا جو بتاتا ہے کہ جب آدمی ملک میں نہ ہو تو نوٹسز کیسے سرو ہوتے ہیں. تو ٹل ٹوڈے نوٹسز سرو نہیں ہوئے. جو ہی نوٹسز سرو ہوں گے پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ ان کے جو لائرز کا جو ہمارا پینل ہے وہ ریپرزینٹ کرے گا. اچھا مجھے بتائیں کہ ہمارے ملک میں کبھی کانسٹیٹیوشنل اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوئی، تو ڈونٹ یو تھنک کہ وقت آ گیا ہے کہ کسی قسم کی کانسٹیٹیوشنل اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے؟ کانسٹیٹیوشنل اکاؤنٹیبلٹی کا پرابلم یہ ہے آپ شروع کہاں سے کریں گے؟ کیا آپ قائد اعظم کی وفات کے بعد سے شروع کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اتنی وائلیشنز ہوئی ہیں. بالکل. آپ دیکھیں اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو کانسٹیٹیوشنل اکاؤنٹیبلٹی کا مطالبہ کون کر رہے ہیں؟ کانسٹیٹیوشنل اکاؤنٹیبلٹی کا مطالبہ کرنے میں مسلم لیگ نواز شریف سب سے آگے ہے، جو 1983 کے مارشل لاء کا سب سے اہم حصہ تھی. ایک دفعہ بھی انہوں نے اپنے مارشل لاء میں اپنے جو 80s میں ان کا رول تھا اس کے اوپر معافی نہیں مانگی. ہم نے اکاؤنٹیبلٹی شروع کرنی ہے تو پھر ہم جاوید ہاشمی صاحب سے کریں گے جو کیبنٹ منسٹر تھے ضیاء الحق کے پہلے، اور جس کیبنٹ نے بھٹو کی پھانسی پروف کی تھی، یا ہم نواز شریف صاحب سے شروع کریں یا پھر ہم یوسف رضا گیلانی صاحب سے شروع کریں جو کیبنٹ منسٹر تھے نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ میں. آخر ہم کس کو بینچ مارک بنائیں؟ ہم جنرل پرویز مشرف سے کیوں شروع کریں جبکہ وہ ان کی جو حکومت تھی وہ حکومت باقی تمام ڈکٹیٹرز کے مقابلے میں، ایون باقی جو سارے سول حکمران ہیں ان کے مقابلے میں بھی بدرجہ بہتر تھی. اس وقت تو پرسیپشن یہ ہے کہ مطلب جنرل صاحب بہت ان پاپولر ہو گئے تھے بیکاز آف سو مینی ڈفرینٹ تھنگس، اور پھر انہیں ابھی ملک سے باہر بھی جانا پڑا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے واپس آئیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو خود میری ان سے بات ہوئی ہے وہ بالکل 100% واپس آنے کو تیار ہیں. ان کے شیڈیولز آپ کو بھی علم ہے کہ جو لیکچرز کے شیڈیول ہوتے ہیں وہ کافی عرصہ پہلے طے ہو چکے ہوتے ہیں. ان میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ فوراً جو ہیں وہ بنتے ہیں. شیڈیول کے مطابق ان کے جو لیکچرز ہیں وہ ہو رہے ہیں، باہر جو ہی وہ ختم ہوئیں گے وہ واپس آئیں گے. اس کے اوپر کسی کو شبہ نہیں ہونا چاہیے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اٹس ناٹ آلویز اے ڈکٹیٹر، جمہوری حکومت جب بھی آئی ہے جیسے محترمہ کی بھی اور میاں صاحب کی بھی، ان کی بھی ہمیشہ جوڈیشری کے ساتھ ٹکر ہوئی ہے اور چیف جسٹسز ہٹائے گئے ہیں. تو یہ پھر ٹھیک بات ہے کہ جو بھی ہیڈ آف اسٹیٹ ہو، چاہے وہ ڈیموکریٹک ہو یا وہ کوئی ڈکٹیٹر ہو، وہ جوڈیشری کو اپنی مرضی سے دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ یہ جو ساری باتیں ہمارے ہاں ہو رہی ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ جو دنیا میں صرف ہمارے یہاں ہی ہو رہی ہیں. اگر آپ دنیا کی 1100 سال کی تقریباً ہسٹری ہے ماڈرن اسٹیٹ کی، اگر آپ یہ 1100 سال کی ہسٹری دیکھتے ہیں ماڈرن اسٹیٹس کی تو یہ اسٹیٹس میں ہوا ہے اور ہر کافی جگہوں پہ اوپر ہوا ہے. اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ مثلا جو جیسے ہم جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے، جوڈیشری وائبرنٹ ہونی چاہیے. جوڈیشری کا یہ فرض ہے کہ جہاں جہاں ایگزیکٹو ایکسس کرے وہاں پہ اپنا رول ادا کرے. لیکن یہ ایگزامپل تو کہیں بھی نہیں ملتا جو پاکستان میں، جیسے وہ جسٹس نسیم حسن شاہ نواز شریف کو وہ ریسٹور کر رہے ہیں، 2 دن بعد اسحاق خان پھر ہٹا رہے ہیں. مطلب دس از اے جوک. نہیں، بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ ہمارے ہاں نہیں، بالکل ایسا ہوا ہے. وہاں پہ اگر آپ مالبری ورسز میڈیسن جو کہہ لیں کہ مدر آف جوڈیشل ریویو ہے کیسز میں، اگر آپ اس کو دیکھیں تو امریکن پریزیڈنٹ ریفیوز ٹو امپلیمنٹ دیٹ آرڈر، اور وہ بعد میں امپلیمنٹ جو ہے وہ اس کو اور وہ ہوا اور بڑے عرصے بعد ہوا. کچھ نہیں ایسا، یہ دنیا میں ہر جگہ ہو چکے ہیں. لیکن ایشو یہ ہے ہمارے ہاں کہ دیکھیں اب ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں، ہم ہر تجربہ خود کرنا چاہ رہے ہیں. انسٹیڈ آف لرننگ فرام دا ورلڈ، انسٹیڈ آف لرننگ فرام دا ایکسپیرینسز آف ادر کنٹریز، فرام دا ادر سسٹمز، ہم ہر تجربہ خود کرنا چاہ رہے ہیں. جو بہت کنٹروورشل بات ہے وہ ون آف دا ڈیسیژنز دیٹ جنرل مشرف ٹوک واز دس NRO. تو اس وقت جو ہمارے صدر ہیں وہ NRO کے تحت بیٹھے ہیں اور ہو رہی ہے اس وقت کانسٹیٹیوشنل اکاؤنٹیبلٹی.
تو مطلب یہ دنیا کو تو بہت عجیب لگ رہا ہے نا. تو یہ دونوں سائڈ سے کوئی اتنی جسٹیفیکیشن مجھے نہیں نظر آ رہی. دیکھیں مجھے تو سمجھ نہیں آتی این آر او کو ہم کیوں اتنا مسئلہ سمجھتے ہیں. این آر او میں صدر زرداری جو ہیں وہ تقریباً 8.5 سال جیل میں رہے ہیں. ان کے اوپر جو ایلیگیشنز ہیں وہ کہیں بھی ایسا نہیں ہے جو ان کو 8.5 سال سے زیادہ کی سزا دے سکے. اتنے سال ان کے اوپر ٹرائل چلا ہے, ان کے اوپر کوئی کیس ثابت نہیں ہوا. اگر میرے خیال میں تو صدر مشرف نے اور جو مسلم لیگ کی اس وقت کی حکومت تھی یا جو کیبنٹ تھی اس نے صحیح فیصلہ کیا ہے کہ اگر کیبنٹ نے تو بڑا اپوز کیا تھا. نہیں, کیبنٹ نے اپروو تو کیا نا, اپوز کیا ہوگا اندر بیٹھ کے, لیکن جو ہمارے سامنے ڈرافٹ ہے وہ تو اپروول کا ڈرافٹ ہے. تو میرے خیال میں تو اس سے دیکھیں آپ نے ایک آدمی کو کتنی دیر جیل میں رکھنا ہے, آپ نے ایک آدمی کو کتنا زچ کرنا ہے. 8.5 سال. اب ہمیں اتنا ظالم بھی نہیں بننا چاہیے میرے خیال میں. بہت عرصہ ہوتا ہے جیل میں اگر کسی شخص کے گزارنے کا, اور اگر انہوں نے وہ کاٹ لیا ہے وہ ہو گیا. اب این آر او کو یوز کیا جا رہا ہے صرف پولیٹیکل سمبلزم کے لیے اور پولیٹیکلی ہرٹ کرنے کے لیے پریزیڈنٹ زرداری کو. یہ جو کیسز ہیں اور یہ جو سارے پولیٹیکل کیوس ہیں, یہ بھی جو مجھے لگتا ہے اس کا جنرل مشرف سے کم تعلق ہے اور پریزیڈنٹ زرداری کو ڈی اسٹیبلائز کرنے سے زیادہ تعلق ہے. اچھا, آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر کسی قسم کی کنوکشن ہوتی ہے پریزیڈنٹ مشرف کی تو پھر آپ اس کو کس طرح؟ there is no such charge, there is no such case in the courts جس میں کنوکشن ہو سکے. ٹھیک ہے, سو دیر از نو پرابلم. There is no problem. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جنرل صاحب اتنے کمزور نہیں ہیں, تو آپ کسی پولیٹیکل بنا پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بہائنڈ کوئی پولیٹیکل فورس ہے, یا کس پرسیپشن سے آپ یہ بات کر رہے ہیں؟ جناب مشرف جو ہیں انہوں نے اس ملک میں 9 سال حکومت کی ہے. اس سے پہلے وہ آرمی کے چیف تھے. وہ پاکستان کے ایک تو پاکستان کے جو ایک لوگ ہیں ان میں ان کا ایک اثر ہے, ہلکا اثر ہے. فوج میں ان کا ایک ہلکا اثر ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ, اور یہ جو تمام اقدامات کیے ہیں پریزیڈنٹ مشرف نے, انہوں نے اکیلے نہیں کیے ہوئے. اس میں جو فوج ہے, فوج کے جو اس وقت کے کمانڈرز تھے, جو اب بھی ان میں سے کمانڈرز ہیں, وہ مکمل طور کے اوپر ان کا اعتماد لے کے کیے گئے تھے. اور آپ جوڈیشری ورسز آرمی نہ بنائیں. آپ کو یہ پاکستان کو یہ نقصان ہوگا, یہ پاکستان کے لوگوں کو نقصان ہوگا, پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ کو نقصان ہوگا اگر آپ اس کو ایک انسٹیٹیوشنل لڑائی بناتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فواد چودھری صاحب فار بینگ ود اس ہیئر ٹوڈے. ہم آج بات کر رہے تھے اپنے ایکسپرٹ سے جو ہمیں پاکستان کی تاریخ ساز فیصلوں کے بارے میں اپنی انسائٹ انالیسس دے رہے تھے. یہ سوال ہر پاکستانی کے ذہن میں کیوں ہے کہ ہمارا ملک آج بھی دنیا کی ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود کرپشن, اقتصادی بحران اور اندرونی اور بیرونی مسائل کا شکار ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے تمام سول اور جمہوری اداروں میں اسٹیبلٹی نہیں آ سکی. پروگرام کے آخر میں بطور پاکستانی یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم ایز اے نیشن ہی ملک کو درپیش تمام مسائل کا سامنا کر سکتے ہیں, تاکہ ہم دنیا میں ایک ایسی ریاست کے طور پر ایمرج ہوں جہاں تمام ادارے انڈیپینڈنٹلی صرف عوام کی خوشحالی اور ترقی کے لیے کام کر سکیں. اس کے ساتھ ہی مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.